السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنۃ، رواہ ابو داود۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا باب نمبر 55 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت ہی مانگی جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی مقدس، مبارک اور عظیم ہے، اس کے اسماء و صفات بھی از حد قابل تعظیم ہیں، اور ان کی تعظیم اسی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی ہم ان اسماء و صفات کے اصل معنی جان لینے کے بعد ان کی کیفیت و ماہیت اللہ عز و جل ہی کے سپرد کریں، اور بغیر تشبیہ و تمثیل اور تعطیل کے ان پر ایمان رکھیں یا ان پر ایمان رکھیں، اور اس کی عظمت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اس کے اسماء و صفات، اس کی ذات اور اس کے مبارک چہرے کا واسطہ دے کر اس سے جنت جیسی عظیم نعمت ہی مانگی جائے، اور دنیا کی کوئی بھی حقیر چیز اس کا واسطہ دے کر نہ مانگی جائے۔ گویا اس باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعظیم کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1671 کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے۔ اس باب میں ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سب سے بڑے اور اہم مقصود و مطلوب یعنی جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہ مانگی جائے۔ نمبر 2، نیز اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ یعنی چہرے کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چہرہ ہے۔ تو یہ باب نمبر 55 جو ہے میں نے اسے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اب آئیے ہم اسی کتاب کا باب نمبر 56 دیکھتے ہیں۔ باب نمبر 56 اس کا عنوان ہے کہ کسی پریشانی یا حادثہ کے بعد اگر اور کاش وغیرہ الفاظ کے ساتھ اظہار حسرت کرنا منع ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش فرمائی ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے جو اس باب کا عنوان قائم کیا ہے وہ ہے کسی پریشانی یا حادثہ کے بعد اگر اور کاش وغیرہ الفاظ کے ساتھ اظہار حسرت کرنا منع ہے۔ بعض لوگ لا علمی یا کم علمی کی بنا پر لاشعوری طور پر تقدیر کے شاکی ہوتے ہیں
جب کوئی ناگوار واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے تو کہنے لگتے ہیں اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر ہم فلاں تدبیر اختیار کر لیتے تو اس نقصان اور پریشانی سے بچ جاتے۔ حالانکہ جو کچھ پیش آ چکا ہے اللہ کو وہی منظور تھا، اس لیے کسی پیش آمدہ واقعہ یا پریشانی کے بعد اگر مگر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی رہنا چاہیے۔ اگر مگر کی باتیں کرنا حرام اور نفاق کی علامت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں 2 قرآنی آیات اور ایک حدیث شریف پیش فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا۔ یہ لوگ یعنی منافق کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ نیز ارشاد ربانی ہے الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں فدا کر دیں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168۔ مؤلف رحمہ اللہ ایک حدیث پاک مسلم شریف کی پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواہ مسلم و احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز و کاہل ہو کر نہ بیٹھا رہا، اور اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں نہ کہہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے۔ کسی گزشتہ کام کے بارے میں اظہار حسرت اور افسوس کے لیے اگر اور کاش جیسے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے۔ البتہ زمانے مستقبل میں ہونے والے خیر و بھلائی کے کسی کام کے لیے رحمت الہی کی امید رکھتے ہوئے اگر کا لفظ بولنا جائز ہے، اور اگر مستقبل میں ہونے والے کسی کام پر اپنے تکبر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے اگر کا لفظ کہا جائے تو ہرگز جائز نہیں، یہ تو گویا تقدیر الہی کو چیلنج ہے۔ اس باب میں بھی ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس باب میں سورہ آل عمران کی
مذکورہ بالا دو آیات یعنی آیت نمبر 154 اور آیت نمبر 168 کی تفسیر ہے، جن میں اگر کہنے والے منافقین کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، نیز معلوم ہوا کہ نقصان ہونے پر اگر مگر کہنا منع ہے۔ نمبر 3، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہنے سے شیطانی عمل دخل کا دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 4، نیز اس مذکورہ حدیث میں اچھی گفتگو کی رہنمائی کی گئی ہے۔ نمبر 5، اور مفید چیز کے حصول کی ترغیب اور اس سلسلے میں اللہ تعالی سے مدد مانگنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ نمبر 6، نیز اس حدیث میں عاجز، کاہل اور سست ہو کر بیٹھے رہنے کی ممانعت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اگر مگر کے چکر سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔